دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز اب ختم نہیں ہونی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں. اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں. ہاں، دنیا میں جہاں کہ اسلام پہ بات ہوتی ہے نا، تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تو فرقہ انہوں ختم ہو جانا ہے. یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے، ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں، یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو، آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر، بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی. تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات. آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب. پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا، جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے، تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا پھر جدہ آ گئی، تو جدہ پہنچ بھی گئے. حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے، واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے ہوں. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے. 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. عام آدمی مر جائے گا. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ، سارا دا حج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے تہاڈا. ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا، او بابا ایڈا جعلی سی، اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا ہے، احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے پہنچا دیا، سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے رو داڑھ تھلے، یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا. لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ. سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں، کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے. جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام، اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان. وہ تو بابا سے الٹا مصیبت پہ گئی. کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر، ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتہ لگا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتہ تھے، ورنہ وہ پہلے یہ لم روکتا، اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی، ترجمہ تو چھڑ دو، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف، بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. ان کا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں، ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے، نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے. تو ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکہ مدینے نمازیں پڑھنے، تو اڑ کے آ جایا کرو.
مدینہ شریف کو شفٹ ہو رہے ہو, اتو اڈ ہوتے تھے, لینڈ کرو, اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث, کتب, ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی. وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ, یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی, انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے, روکنے نہیں رہے ہو. نہ تہاڈے کول انجن بنیا, نہ تہاڈے کول بحری جہاز بنیا, یہ بابے صرف روکتے ہی رہے. وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسمانات ہوتے عرش تے, تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس. تیل تو آج سے 200 سال پہلے, مشکل 200 سال پہلے 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون, مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ہے کرسچن تھے وہ, داڑھی مٹھی پوری کرسچن. تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے, وہ نر اور مادہ کا جو ملاپ کرواتے تھے کھجور کے لیے, وہ آج بھی سلسلہ جاری ہے. نبی علیہ السلام پاس سے گزرے, آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو, تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا. حالانکہ حضور نے مشورتاً یہ بات پوچھی تھی. ان کی فصل کم ہو گئی, حضور کے پاس شکایتاً ہے یا رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام کی آپ دیکھیں ایمانداری, اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو, جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے, تم اسے فالو کرو. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے. آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں, اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی, آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. تو اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم, نبی علیہ السلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا, نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے. وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم. اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں, لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں. پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے. میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے بھائی, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو, میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, تم اس کو خود دیکھ لیا کرو. نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط کریں, اور ان کے آپ دعوے سنیں. جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی, پھر ایک دفعہ پیر میل شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا, انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے, انجن اگے نہیں سی ہوتا. پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا. سرکار اسٹیشن انہوں نے گولڈا شریف کی وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی, وہ جنکشن ہے, وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے, آج بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر. وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے, ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے. اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے, ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے. آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا, یہ اجمیر شریف انہوں نے بنایا, یہ بغداد شریف نے بنایا. تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا تسی بھی آدھو 90 لاکھ نو پڑھایا, اور چھڑ دو 90 لاکھ تے بعد ہی نہیں سی اس ٹائم, چلو 90 لاکھ بھی ہوئے, مان لیا تھوڑا جھوٹ, عقیدے بھی مان لیں. اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے, ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں. کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کے عقیدے نہیں مانتے. سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے. اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے, دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے, اور اس سے اوپر چلے جائیں سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے, کیا سنی ان کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں. تو سرکار تسی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو, ایک ہی اسٹیٹس ہے. تو اللہ کے بندو, بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو. باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں, انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں. یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں.
जब आप कहेंगे ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ ना? दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। मैं भी होती ही सा, आना का मतलब ये होता है। अब इन्होंने कहा कश्फुल महजूब में लिखा है तो हम मान लेंगे। फिर साथ वाक्य सुना रहे हैं वो ढेले वाला जी, वो संजय के लिए जिस ढेले को हाथ लगाए सोना। हमने कहा खुदा से डर जाएं यार, ये स्टेटस तो प्रॉफिट को नहीं मिला। कुरान में आप सूरह तौबा पढ़ें, पारा नंबर 10 का आखिरी सफा पढ़ लें, आयत नंबर 92। क्या नबी इस्लाम जब ये अराबी लोग आपके पास तबूक के मौका पर आते हैं, गरीब लोग जिनके पास गज़वे तबूक में जाने के लिए कोई साजो सामान नहीं है, और आप इनसे फरमाते हैं कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता कि जो तुम्हें दूं और जाने का मालो मता, तो तुम देखते हो कि ये इस हाल में तुमसे वापस लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद में शरीक नहीं होंगे। तो नबी इस्लाम को तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि ऊपर देखें तो सोना, नीचे देखें तो सोना। नबी इस्लाम तो जामे तिरमिज़ी में आता है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साजो सामान दिया जिस पे हुजूर ने उनको जन्नत की बिशारत दी कि उस्मान आज के बाद जन्नती है, चाहे जो मर्जी करे। अब ये तो कुरान में लिखा हुआ है। क्या नबी तुम कहते हो कि मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता? वो तुम्हारे बाबा जी ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। फिर पीके ने आपके साथ सही किया ना? हाँ जी बाबा जी, बाबा जी, हाँ जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? आज तो हम कह सकते हैं जनाब कि देश की गरीबी तो अब मिटाने का वक्त है। 5 अरब डॉलर रह गए हमारे पास, ठीक है। इंडिया के पास 550 अरब डॉलर है, हमारे पास 550 GB का डाटा है हुक्मरानों की वीडियोस का। ये हमारा हाल है। अरब डॉलर तो नहीं है, साढ़े को GB का डाटा मौजूद है। तो अब जरूरत पड़ी है ना, बुजुर्ग आए ना मैदान अमल में, ये कर्जा उतारे ना, बिजली पूरी करें ना। वो कहते हैं जी, यही कह रहे हैं, वो कहते हैं जी आप दाता दरबार जाके मांगो जी, वो देंगे, आड़ भी देंगे जी। फिर मैंने इनकी पूरी तबीयत साफ की थी, ये खुदा के लिए इस तरीके से कर्जे उतरते हैं। जो दरबार खुद चंदों पे चल रहा है, आज वहां पे नजराने देने लोग बंद कर देना। ये जो कह रहे हैं बाबा इतने लोगों को पाल रहा है, बाबा नहीं पाल रहा, वो चंदे पाल रहे हैं। आज चंदों पे पाबंदी लगे, मैं देखता हूं बाबा वहां पे लंगर चला के कोई बताए। आपके चंदों से आपका इस्तेसाल करते हैं ये लोग, और फिर बुजुर्गी भी आपसे वेल कर रहे होते हैं। आप अंदाजा करें इन लोगों का, कहानियां इनकी सुन लें तो हर वक्त कहानी सुनाने के ऊपर इनका जोर होता है। तो मैंने बारहा इन्हें कहा कि अल्लाह के बंदो दीन सीखे, कभी भुलाना हमें भी। ये क्या हुआ, तेरा कैमरा, तेरे लोग, तेरी किताबें। अब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली को क्या पता बाबा होता क्या है? वो तो उसको तो जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नजर आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। अब बाबा अपने ज़माने में एक ज़माना होता है, अब बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, उसका वक्र एक जहाँ होता है। ये उसको नहीं पता, और ना उसकी बातों में आना। इंशाल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं, तुझे क्या पता बायजीद कहते किसको हैं, तुझे क्या खबर जुनैद की सस्ती का नाम है। इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रादा शुरू करना है। एम बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ। ये क्या हुआ, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। किसी दिन हमें भी बुला ना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई, तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें। ये क्या हजरत हुआ? इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी फैसला देखो ना हजरत। वो क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है? हम नहीं गने लेके जाएंगे, और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दरूद वाले हैं हजरत। हम नहीं बरूद वाले हजरत, हमारा दरूद ही हमारा बरूद है हजरत, हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत। हाँ बुलाए ना हजरत, अगर वो इतना ही सच्चा है। अगर असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं हजरत। बात इतनी जल्दी नहीं है हजरत जी। अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी, आज तू हक वाला जम पड़ा है, तुझे क्या नजर आ गया उल्लू के पट्टे। तो बहरहाल ये जो है ना, किताबें पढ़ा करो हजरत जी, खुद देखा करो कि हमारे बड़े थे क्या है। सरकार कैमरा मेरा है, किताबें मेरी और आपकी साझी हैं, कुरान बुखारी मुस्लिम, लोग भी आपके ही हैं, उधर से इधर आए मैं, मेरा सिर्फ कैमरा है। कभी चला ना लाइव
تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے, تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے, بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا, کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے باب فرید الدین عطار نے جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے, باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کیے تھے, منگول نہیں انہوں نے قابو آئے. اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے, ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرتا ہے. نہیں میں فخر نہیں کرتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. جب ڈاکٹر اقبال یہ کہہ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ تو ان جاہلوں کے نسب کے اوپر فخر کر رہا ہے؟ تو دیکھو یہ منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے. تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, استغفر اللہ. یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے, نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا. یہ اپنے بابے کے بارے میں. اور اس سے بڑھ کر تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیہ کہتا ہوں. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ اچھا وہ پتہ نہیں, کچھ جاہل ہی سارے, کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو بازید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن, نعوذ باللہ. اب وہ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا, وہ نیچے نا اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں. یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یعنی دو جھنڈے مان لیے. مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا, دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا. انہوں تو نہیں لواء الحمد کی طرح سمجھو ہے, ہاں جھنڈے دوسرے بھی ہیں اور خائن کے لیے بخاری مسلم میں. اور اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا یہ خیانت کرتا رہے. سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کریں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں. قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں, اور مزے کی بات بازید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں دو بزرگ ہوئے ہیں. اس کا نام ہے ابا یزید بستامی, یزید ابا, اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی, سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا اور داروغے جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون, تو میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے. سرکار تو آٹے بام بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے, اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین.